بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب تم نے پھر اونچی پرواز شروع کر دی، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ سب میرا اپنا کام تھا، میں تو ان لوگوں کو سرے سے بھولا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کے خدشات سے آگاہ ہونے کے بعد تم نے ہی مجھے اول خان کا نام یاد دلایا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، تم میں خوبی یہی ہے کہ تم ہر وقت حاضر دماغ رہتے ہو۔ میرا ذہن پولیس والوں کی آمد میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے جھوٹ سچ بول کر ویرا کو تو خاموش کرا دیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ پولیس والوں کے لیے ایس ٹی ایف کو کی اہم ہدایت سے انحراف کرنا ممکن نہیں تھا، اور ظفر نے انہیں صبح طلوع ہونے تک اس علاقے سے دور رہنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ پھر مجھے وہ منظر یاد آیا جو میں نے فلیٹ واپسی پر دیکھا تھا۔ علاقے کے لوگ دہشت، سنسنی اور تشویش میں مبتلا تھے۔ پھر وہاں مقابلہ ختم ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے علاقے کے لوگوں کے رابطے اور دباؤ سے مجبور ہو کر پولیس والوں کو وہاں آنا پڑ گیا تھا۔ یہ امکان بھی موجود تھا کہ جائے واردات کی طرف پولیس پارٹی کی روانگی ایس ٹی ایف کے کسی ذمہ دار سے کلیئرنس لینے کے بعد عمل میں لائی گئی ہو۔ پولیس والوں کے بارے میں ہم تینوں ہی شدید تجسس میں مبتلا تھے اور یہ جاننے کے آرزو مند تھے کہ وہ لوگ آنے کے بعد کس رخ پر کام کر رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ہم فلیٹ سے باہر نکل کر کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فلیٹ میں خورد و نوش کے لوازم سمیت ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ سلطان شاہ چائے کا آخری کپ پینے کے بعد آرام کرنے کی نیت سے خوابگاہ میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ویرا ایک بار پھر ڈرائی جن کی بوتل وغیرہ نکال لائی اور 2 گلاس بنانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ خدا کا خوف کرو ویرا، میں نے اسے چڑھانے کی نیت سے کہا۔ سلطان شاہ کے جاتے ہی تم تو اس طرح اٹھی ہو جیسے کسی خرانٹ واز سے نجات ملی ہو۔ وہ ہمیں شراب پیتے دیکھ کر ایسے برے برے منہ بناتا ہے کہ پینے کا سارا لطف غارت ہو جاتا ہے۔ مجھے نشے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے اس وقت تھوڑی سی الکوہل کی ضرورت ہے۔ اتنی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تم بوتل لے بیٹھی، پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ اب تو ویسے بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر حسرت آمیز لہجے میں بولی، تمہیں معلوم ہے کہ میں آج رات کا ہر لمحہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہ رہی تھی۔ صورتحال نے ایسا پلٹا کھایا کہ سارا موڈ ہی تباہ ہو کر رہ گیا، اور اتفاق سے یہ سب سلطان شاہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ سلطان شاہ تمہیں راہ راست پر رکھنے کے ارادے سے مار کھا کر آیا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں محتاط تھی، میں نے اس کے ارادے کا نہیں اتفاق کا ذکر کیا تھا۔ پتہ نہیں تم اس کے بارے میں اتنے حساس کیوں ہو؟ میری تو اور بات ہے، لیکن میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ غزالہ تمہاری اور سلطان شاہ کی حد سے بڑی ہوئی محبت سے بہت جلد حسد میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ میرا اور غزالہ کا معاملہ ہے، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلور آئز کی منتقلی کا معاہدہ کر کے ہم ایک بار پھر دوستی کا رشتہ قائم کر چکے ہیں۔ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور دوستی میں ہر فریق کو دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بری بلی باتوں پر مشورہ دینا میرا فرض بنتا ہے۔ ضرور بنتا ہوگا، لیکن میرے اوپر کیوں چڑھی چلی آ رہی ہو؟ سلطان شاہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا ہوگا۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم آرام سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے گلاس سے جن کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے میدوں میں منتقل کیے ہی تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ویرا نے بٹن دبا کر اسپیکر فون آن کر دیا۔ دوسری طرف کوانگ فو کی سیکرٹری لائن پر موجود تھی۔ ویرا کا جواب سنتے ہی اس نے شاید اپنے ساؤنڈ اسکینر پر تجزیاتی رپورٹ دیکھ کر اس کی اصلیت پر یقین کر لیا اور بولی، اس بار ڈان کے ساتھ بہت بڑا فریب ہوا ہے۔ ہانگ کانگ سے آنے والی خبریں بہت تشویش انگیز ہیں، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ڈان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ فریب تو کیا ہی اسی کے کسی آدمی کی مخبری پر یہ ساری کارروائی کی گئی ہے؟ نہیں، اس لڑکی کی پر اعتماد آواز ابھری۔ مخبروں کا انجام بہت برا اور عبرتناک ہوتا ہے۔ ڈان کے نمک خوار اتنی بڑی حماقت کر کے اپنی زندگیاں عذاب نہیں بنا سکتے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ ویرا اس کے انداز سے چڑھ کر قدرے تیزی کے ساتھ بولی، بس یہ سمجھو کہ معاملہ بہت بری طرح الجھ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ڈان کو اس معاملے میں ملوث نہیں کیا، ورنہ وہ چاہتے تو اس واقعے کی آڑ لے کر ڈان کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑا سکتے تھے، اور ہم سب خون کے آنسو پی کر رہ جاتے۔ تم میرے اور ڈان کے مراسم سے واقف ہو؟ ویرا نے تحمل سے کام لیتے ہوئے اس 47 سالہ لڑکی کو سمجھانا چاہا، اس لیے مجھ سے پہیلیاں نہ بجواؤ۔ میں ڈان کی ہم سری کی دعوے دار تو نہیں ہوں، مگر میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں، لیکن جب تک مجھے پوری صورتحال کا علم نہیں
نہیں ہوگا میں ڈان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ عذرائے کرم مجھے پوری کہانی سنا ڈالو۔ ساری خرابی یہ ہے کہ ڈان نے خود کو مکاؤ والے پیلس میں محصور کر کے سارا کام اپنے ماتحتوں پر چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک گہری سانس کے بعد کہا گیا، اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر بعض کم ظرفوں نے اپنے دھندے بھی شروع کر لیے ہیں۔ ڈان کی اسپیڈ بوٹ کے انجن روم سے 1 کروڑ پتی اور رپوش چینی کو برآمد کیا گیا ہے۔ وہ شخص بھی چین میں ہیروئن اسمگل کرنے کا مجرم ہے اور چین میں اس جرم کی سزا موت ہے۔ وہ کسی طرح چینی پولیس کی تحویل سے فرار ہو کر ہانگ کانگ آ گیا اور یہاں ڈان کی اسپیڈ بوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اسے یقینی طور پر ایرک نے بھاری معاوضہ لے کر پناہ دی ہوگی۔ ڈان کے فرشتوں کو بھی اس واقعے کا علم نہیں ہوگا کیونکہ ڈان چینی پولیس اور حکام کی دشمنی مول لینے سے ہمیشہ بچتا رہا ہے۔ یہ لوگ پاتال تک اپنے شکاروں کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔ اگر ہم اپنی گفتگو اصل معاملے تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ویرا نے اسے ٹوکا، میں خود غیر ضروری باتوں سے بچ رہی ہوں۔ وہ رپوش چینی ہاربر میں لنگر انداز سپیڈ بوٹ میں چھپا رہا۔ پھر جب ڈان نے اچانک سپیڈ بوٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو ایرک نے اس موقع کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈان اپنے مہمان کو لے کر مکاؤ کے لیے روانہ ہوا تو سپیڈ بوٹ کے انجن روم میں وہ چینی بھی موجود تھا۔ دوسری طرف حکام کو کسی طرح خبر مل گئی کہ مین لینڈ چائنا کے ایک مفرور مجرم کو سپیڈ بوٹ کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے، لہذا راستے میں سپیڈ بوٹ کو روک لیا گیا۔ ہانگ کانگ پولیس ڈان اور اس کے اٹل اصولوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اس لیے انہیں یقین ہے کہ مفرور چینی کو ہانگ کانگ کے راستے اسمگل کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن سپیڈ بوٹ کا عملہ مارا گیا ہے انہی کے ساتھ۔ تمہاری مہمان اور اسے لانے والا بھی روک لیا گیا ہے اور ہانگ کانگ پولیس تفصیلی تفتیش کے بغیر ان میں سے کسی کو رہا نہیں کرے گی۔ پھر اب فادر کوانگ فو کہاں ہے؟ ویرا نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ وہ ہانگ کانگ ہی میں بیٹھا ہوا ہے، تمہاری مہمان کو حاصل کیے بغیر وہ وہاں سے نہیں نکلے گا۔ جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر وہاں کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ ویرا نے سوال کیا۔ تم جانتی ہو کہ ڈان اپنی مرضی کا مالک ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ یہ تمام معلومات بھی ان لوگوں نے فراہم کی ہیں جو ڈان کا کھوج لگانے کے لیے ہر طرف پھیلائے گئے تھے۔ ابھی تک ڈان سے ہمارا براہ راست رابطہ نہیں ہو سکا، اس کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ وہ ہانگ کانگ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ ویرا نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد پوچھا۔ وہ ہانگ کانگ ہلٹن کے رائل سویٹ میں مقیم ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس سے فون پر بات نہ کرنا۔ ڈان ہوٹل کے فون پر اپنے آدمیوں سے دعا سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اسے کال ٹیپ کیے جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ وہ تمہاری آواز پہچانتے ہی فون بند کر دے گا، لیکن اس سے رابطہ بہت ضروری ہے۔ میں اس سے کس طرح بات کر سکتی ہوں؟ فی الحال ناممکن ہے۔ ڈان نے ہوٹل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کر کے ہم سب پر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ فی الحال کسی سے ملنے یا بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اسے اپنے آدمیوں سے رابطہ برقرار رکھنا ہوتا تو وہ ہوٹل کے بجائے اپنے ہی کسی ٹھکانے کا رخ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سپیڈ بوٹ والے سنگین واقعے نے اسے اپنے آدمیوں سے بدگمان کر دیا ہے، اسی لیے وہ ان سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دور ضرور ہے لیکن اپنے کام سے غافل نہیں ہے۔ وان چائی والے گھاٹ سے بوٹس کے آپریشن کی ذمہ داری لنگڑے ہاؤ پر ہے، مگر وہ نائٹ کلبز کے چیف مینیجر ایرک موک کو جواب دہ ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ایرک اور ہاؤ کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہانگ کانگ پولیس ان دونوں پر ہاتھ ڈالتی اور وہ تشدد سے مجبور ہو کر زبان کھولتے، ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اوہ، ویرا مستربانہ لہجے میں بولی، اس طرح تو ڈان خود ہی اپنی گردن پھنسا لے گا اور یہ پورا معاملہ بھی سنگین رخ اختیار کر لے گا۔ اس وقت تو اسے ہر انتقامی کارروائی کو موقوف رکھنی چاہیے تھی۔ تم فکر نہ کرو، اس کا لہجہ بے پروانہ تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ڈان ہم سب کا باپ اور استاد ہے۔ وہ مشکل کے بدترین حالات میں بھی چاقو چوبند رہتا ہے۔ دیسی جڑی بوٹیوں اور زہروں کے بارے میں اس کا علم کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ان دونوں کی لاشوں کی طبی رپورٹ ہارٹ فیل کی ہے، کہانی سنائے گی اور ان کی اتفاقی موت پر کسی پر شبہ کرنے کی نوبت نہیں آ سکے گی۔ میرے لیے ہر راستہ بند ہے، پھر میں کیا کروں؟ ویرا خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ صبر اور انتظار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تمہارا کام ڈان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں اسے پایا تکمیل کو پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی خبر ہو تو مجھے فون ضرور کر دینا، ویرا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ تم نے کہا تھا کہ تم 8-10 گھنٹوں تک اس نمبر پر رہو گی، اس کے بعد کا نمبر بھی دے دو تاکہ میں تم
سے فوری رابطہ کر سکوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی اور رابطہ نہیں ہے۔ ویرا نے میری طرف دیکھتے ہوئے فون پر کہا اس نمبر پر میں نہ ہوں تو میرے ساتھی کو پیغام دے دینا، وہ مجھے باخبر کر دے گا۔ اس کی آواز سنوا دو تو یہ بھی کر لیا جائے گا۔ ساؤنڈ اسکیننگ کے بغیر ہم کسی سے کھل کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ نام اور آواز بدلنا زیادہ دشوار نہیں ہوتا۔ اس کا نام تنویر ہے، وہ فون اسے دے رہی ہوں۔ ویرا نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا ہیلو، میرا نام تنویر ہے۔ لہجہ بھر کے سکوت کے بعد میں نے اسپیکر فون پر کہا 2 جملے اور ریکارڈ کرا دو تاکہ اسکیننگ رینج میں اضافہ ہو جائے۔ کوانگ فو کی سیکرٹری کی آواز ابھری ویرا کی غیر موجودگی میں شدت کے ساتھ تمہارے پیغام کا انتظار کروں گا۔ دیر ہوئی تو شاید میں خود تم سے رابطہ کر لوں۔ میں نے محمل فکرے ریکارڈ کرانے کے بجائے بامانی پیغام دیا گڈ، میں تم سے رابطہ رکھوں گی۔ اس فکرے کے ساتھ ہی دوسری طرف سے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور میں نے اپنا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ تم چاہو تو غزالہ کا مسئلہ حل ہونے تک میں یہاں رک سکتی ہوں، ویرا کہہ رہی تھی، ورنہ آج مجھے روانہ ہونا ہے۔ یہاں رکنے کی صورت میں بلیو کراس ڈیل کا معاملہ کٹائی میں پڑ جائے گا۔ تم نے عقل مندی کا کام کیا کہ مکاؤ والوں سے میرا رابطہ کرا دیا، میں خود ہی معلومات حاصل کرتا رہوں گا۔ تم بھی یہاں رہ کر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکو گی، تمہارے لیے ایران والا کام زیادہ ضروری ہے۔ ویرا کے پاس کراچی سے کوئٹہ جانے کے لیے ہوائی ٹکٹ موجود تھا جو وہ شام کو لے آئی تھی۔ اس کے مطابق ویرا کو زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جانے سے پہلے کم از کم ایک بار مکاؤ سے رابطہ کر سکتی تھی، اس کے چلے جانے کے بعد میں خود اپنے معاملات کی دیکھ بھال کر سکتا تھا۔ باہر پولیس والوں کی کارروائی جاری تھی۔ میں فلیٹ سے نیچے نہیں گیا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ محض رسمی کارروائی تھی۔ پتہ نہیں دوسرے فلیٹوں کے مکینوں سے باز پرس کی گئی تھی یا نہیں، لیکن کسی نے ہمارے فلیٹ کا رخ نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف سلطان شاہ بھی کھڑکیوں کے دبیز پردے کھینچ کر تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گیا تھا، اس لیے ویرا کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ میری رفتار سست تھی مگر وہ تیزی کے ساتھ پی رہی تھی اور اسی کے ساتھ اس کے دماغ پر رنگینی سوار ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی ابتدائی چھیڑ چھاڑ کو روکنے کی کوشش کی لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کے لاشعور میں دبی ہوئی کچھ ناآسودہ خواہشات نشے کے ساتھ اس کے حواس پر مسلط ہوتی جا رہی تھی، اس لیے مجبور ہو کر میں نے بھی اسے ڈھیل دے دی۔ اس وقت وہ شی کی بھیانک آئی وومن کی بجائے ایک حسین و شوخ لڑکی بن کر رہ گئی تھی جو آزادی ملنے کے بعد دنیا بھر کی خوشیوں کو بیک وقت اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں شراب کے خمار سے بوجھل ہو رہی تھی، لب و رخسار اپنے ہی آنچ میں پگھلے جا رہے تھے اور وہ لمحہ بے لمحہ بے حجابی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں خاموشی اور سکون سے اپنی جگہ بیٹھا اس کی چیرہ دستیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کیونکہ اس وقت میرے پاس وقت گزاری کے لیے کوئی معقول شغل نہیں تھا۔ میرے ایما پر ویرا نے 9 بجے شریمان سنگھ کو فون کیا۔ بظاہر اس کا کام بہت سیدھا تھا۔ غزالہ کی واپسی کے بارے میں اس نے مجھ سے سودے بازی کر کے اپنے کام میں الجھانا چاہا تھا، لیکن ویرا کے پہلے ہی مطالبے پر اس نے غزالہ کو واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ مکاؤ سے آنے والی خبروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شریمان سنگھ نے ویرا سے طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق غزالہ کو اپنے ایک آدمی کے ساتھ ہانگ کانگ بھیج دیا تھا اور وہ دونوں شنگریلا سے کوانگ فو کے ساتھ بھی ہو لیے تھے۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا اس کا شریمان سنگھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی میں ذہنی طور پر اس بدماش کی طرف سے ایک بے نام سی خلش میں مبتلا تھا۔ سلسلہ ملتے ہی شریمان سنگھ نے ویرا کی آواز پہچان لی اور خوشگوار حیرت کے ساتھ بولا وہ صبح ہی صبح تم نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ مجھے امید ہے کہ دوسری طرف سب خیریت ہوگی۔ میرا اپنے آدمیوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ویرا مکارانہ انداز میں بولی، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے معلوم کر لوں کہ تمہارے آدمی نے بھی ہانگ کانگ پہنچنے کے بعد کسی نہ کسی کو رپورٹ دی ہوگی۔ ہاں، اس نے شنگریلا سے نئی دہلی فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد اس نے کسی سے کوئی بات کی ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے حساب سے اب تک اس کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہوگا، لیکن تمہارا اپنے آدمیوں سے رابطہ کیوں منقطع ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹھکانوں سے نکلے ہوئے ہوں، ویرا بے پروانہ لہجے میں بولی۔ دیر سویر سے رابطہ ہوتا جائے گا۔ اگر وہ دونوں شنگریلا پہنچ گئے تھے تو آگے کا پروگرام بھی ٹھیک ہی رہا ہوگا۔ پھر اب کب ملاقات ہوگی؟ میرے پاس نئی دہلی سے اہم کاغذات آ گئے ہیں۔ ہم لوگوں پر روز بروز دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ نئے پلان پر کام شروع کرنے سے پہلے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آخری مرحلے کے لیے سب کچھ تم ہی کو فراہم کرنا ہوگا۔ اس نے گول مول بات کی تھی لیکن میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس
کا اشارہ ہتھیاروں وغیرہ کی کھیپ کے بارے میں تھا جس کے بغیر کوئی بھی خون ریز شورش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ میں چند روز کے لیے اپنے معاملات میں مصروف رہوں گی، ان سے نمٹنے کے بعد تم سے ملاقات کا کوئی پروگرام بن سکے گا، فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ شریمان سنگھ کی بات سن کر ویرا نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور اپنے لیے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئی۔ تم چند روز کے لیے جا ہی رہی ہو تو روانگی سے پہلے ہیری کو بھی کھڑکاتی جاؤ۔ تم بلا وجہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم سے چھیڑ چھاڑ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کم از کم یہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے یا ہمارے ذریعے تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند منٹ کے بعد بحث و مباحثے کے بعد ویرا ہیری کسنجر کو فون کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ ویرا کی کال کسی غیر ملکی عورت نے وصول کی اور ویرا نے اپنا نام ڈیزی بتاتے ہوئے ہیری کسنجر سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر فوراً ہی ہیری لائن پر آ گیا۔ بڈھے طوطے، آج کل کیا کر رہے ہو؟ ہیری کسنجر کی آواز سنتے ہی ویرا نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ وہ ایک گہرے سانس کے ساتھ ہیری کسنجر کی آواز ابری۔ تو تم کو ابھی تک ہردہ سرائی کرنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ بوڑھے گدھ بھی ایک خاص مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، اس اعتبار سے تمہاری باری جلد ہی آنے والی ہے۔ میں نے تمہارے وطن واپسی کے لیے سندل کے ایک خوبصورت تابوت کا آرڈر دے دیا ہے۔ میرے پاس تمہارے خلاف اتنا مواد اکٹھا ہو چکا ہے کہ اب جمی لائٹ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکے گا۔ تم نے اس علاقے میں ہمارے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ خفیہ سرکاری پالیسیوں کے بارے میں تمہاری غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا کیسٹ میرے قبضے میں ہے۔ اس کی چند نقول تمہیں جہنم واصل کرنے کے لیے کافی ثابت ہوں گی۔ ہیری کسنجر کی تلخ ہنسی کی آواز ابری، پھر وہ بولا، مجھے تمہاری اس گیدڑ ببکی کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گی۔ ہیری کے ان الفاظ پر میں پریشان ہو گیا کیونکہ فرضی کیسٹ کے بارے میں نے ہی اس کی تشویش رفع کی تھی۔ ان دنوں میری ویرا سے ٹھنی ہوئی تھی اور میں ہر طرف سے اسے پریشان کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ہیری کسنجر کے ذہن سے خیالی کیسٹ کا خوف دور کر دیا تھا تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ ویرا کی گھات میں لگا رہے اور ویرا کی زندگی اجیرن بناتا رہے۔ لیکن غنیمت یہ ہوا کہ ہیری کسنجر نے اس بارے میں تفصیل سے بات نہیں کی بلکہ حوالہ دینے پر ہی اکتفا کیا۔ اور اب ایک نئی شرمناک بات سامنے آئی ہے، ویرا اس سے کہہ رہی تھی، تم اپنی سینئر سفارتکار کی حیثیت کو فراموش کر کے شہر کے تیسرے درجے کے قاتلوں اور بدماشوں سے دوستیاں گانٹتے پھر رہے ہو اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر تمہارے ساتھ اپنی دانت کاٹی دوستی کی کہانیاں سناتے پھر رہے ہیں۔ یہ بے اعتدالیاں بہت جلد تمہیں غرق کر دیں گی۔ میں تمہاری ان من گڑت کہانیوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر شاید استاد صدرو تمہاری ماں کا قسم رہا ہوگا جو تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ ویرا کا وہ وار نشانے پر بیٹھا اور ہیری کسنجر بکھلا گیا۔ تم کس استاد صدرو کی بات کر رہی ہو؟ میں اس نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں ہوں۔ یہ وہی صدرو ہے جسے PC9 کے خفیہ فنڈ کے سہارے تم نے راتوں رات لاکھ پتی بنا دیا تھا اور وہ شہر کے سارے نامی گرامی بدماشوں کو خریدنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ وہ میرے لیے کام ضرور کرتا ہے لیکن میرے نام سے ناواقف ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، پھر وہ میرے بارے میں کہانیاں کیسے سنا سکتا ہے؟ ویرا کے پے در پہ حملوں سے بکھلا کر ہیری کسنجر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے ملاقات ہو تو اس بارے میں پوچھ لینا، ویرا نے بے پرواہی سے کہا۔ میں تو چند روز کے لیے باہر جا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ اس کی آواز میں حسرت اور بے بسی سمٹ آئی۔ تم ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو اور اس کام میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرو گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارا آخری مشن ثابت ہوگا۔ ایران کے بعد تمہیں ایک سنگین فرد جرم کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں ایسی دھمکیوں کو ٹھوکر پر رکھتی ہوں، ویرا نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اور اپنے بال بوتے پر زندہ رہتی ہوں۔ تم جیسے ہزار دشمن مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صدرو کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہیری اپنی اس تجسس آمیز سوال پر قابو نہ پا سکا۔ مجھے کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ویرا نے سختی کے ساتھ کہا۔ چاہو تو جہنم جا کر اس سے ملاقات کر سکتے ہو، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ اپنی بات مکمل کر کے ہیری کا جواب سنے بغیر ویرا نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم نے اسے صدرو کا حوالہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ فون بند ہو جانے کے بعد میں نے کہا، کیوں؟ اس میں کیا خرابی تھی؟ اس نے آنکھیں نکال
نکال کر غصے سے سوال کیا، ابھی تک وہ مجھے اور تمہیں الگ الگ گن رہا ہے، اگر اسے پتا چلا کہ صدرو سلطان شاہ کا تعاقب کرتے ہوئے مارا گیا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ صدرو کی ہلاکت کی خبر میرے یا سلطان شاہ کے ذریعے تم تک پہنچی ہے اور ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح اسے ایک طرف توجہ مرکوز کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ بیکار بات ہے، اس نے لا ابالی انداز میں کہا، اسے کون بتائے گا کہ صدرو کس کے پیچھے تھا؟ تم بول رہی ہو کہ صدرو کے کئی ساتھی اپنی جانیں بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، میں نے تنزیہ لہجے میں اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل ہی بے خبر نہیں رہے ہوں گے، لیکن ان کا ہیری کسنجر سے رابطہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ویرا چٹکی بجا کر بولی۔ اس سے صدرو کا براہ راست رابطہ رہتا تھا، اس کے آدمیوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان غیر ضروری باتوں پر اپنا دماغ لڑانے کی کوشش نہ کرو۔ 10:30 بجے کے قریب ظفر فلیٹ پر آ پہنچا، اسے بلیو کراس ڈیل کو بچانے کے لیے ویرا کی روانگی کے پروگرام کا علم تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ اپنی نگاہیں سینکنے کے لیے ویرا کے پاس ضرور آئے گا۔ اس نے آتے ہی اطلاع دی کہ صدرو کے مکان کی تلاشی نتیجہ خیز ثابت ہوئی، وہاں ٹیلی فون سے ایک ٹیپ ریکارڈر منسلک تھا، اس کا ٹیپ آدھا بھرا ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک تجوری میں سے 3 بھرے ہوئے آڈیو کیسٹ برآمد ہوئے تھے، ان سب میں صدرو اور ایک غیر ملکی کے درمیان ہونے والی گفتگو موجود ہے۔ گفتگو کے متن اور صورتحال کی بنا پر ظفر کو پورا یقین تھا کہ غیر ملکی ہیری کسنجر ہی تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔